اب شیخ مجیب الرحمان کا تذکرہ چلا ہے تو کچھ تاریخی حوالے ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے اگر یہاں پر تاریخ کا ذکر کرنا ہے پاکستان کے اندر تو صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ سالوں سے ہمیں سلیکٹیو ہسٹری، جھوٹی ہسٹری کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، سلیکٹیو ہسٹری ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میں زیادہ آپ کو پیچھے نہیں لے کے جاتا، میں 70 اور 71 سے صرف 4 سال پیچھے آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ جو کنسرنز تھے اکنامک ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے وہ کتنے زیادہ سنگین تھے، جس کو ہم نے سیریس نہیں لیا۔ ہماری غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب انہوں نے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ ماضی کو کنگالنا، ماضی کو دوبارہ سے سامنے لانا، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے تاریخ کے بیانیہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تاریخ سے آپ گزشتہ جو واقعات ہوتے ہیں اس سے آپ حال کو بھی سدھار سکتے ہیں اور اس سے آپ مستقبل کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شبیر احمد ہوں اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہمیں شیخ مجیب الرحمان کا تذکرہ کافی زور و شور سے مل رہا ہے اور اس کا آغاز ہوا تھا 24 مئی کو۔ 24 مئی کو پنجاب حکومت کی ترجمان عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف، اداروں کے خلاف بیانیہ پھیلانے کے اوپر کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اسی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور عالمی جریدوں کو خط لکھ رہے ہیں، عالمی جریدوں کو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اور ان آرٹیکلز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور ان آرٹیکلز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ خود کو شیخ مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں اور شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ٹھیک 2 دن بعد 26 مئی کو پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے غدار کون ہے کے ٹائٹل کے نام سے، اور اس ویڈیو کے اندر 1971 کے ہنگام کے اوپر ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کا تذکرہ ہمیں اس ویڈیو کے اندر ملتا ہے اور ان کا موازنہ ہمیں اس ویڈیو کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے اندر کون سب سے زیادہ قصوروار تھا یا ملک کو دولخت کرنے کے اوپر کس کی سب سے زیادہ ذمہ داری تھی۔ تو جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو پاکستان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا اور اس کے اوپر FIA نے اس ویڈیو کے اوپر کارروائی کا فیصلہ کیا اور خود پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر، رہنماؤں کے اندر اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ رؤف حسن صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر کہا کہ میں اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ پھر ان کا کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کا اور اس کے اندر بھی بعض رہنماؤں نے اس کے اوپر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا، اور لیکن عمران خان اس ویڈیو کے اوپر ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی، نہ ہم اس کے اوپر معافی مانگیں گے، اور ہم جو قانونی کارروائی ہوگی اس کے لیے وکلاء تیاری کریں، ہم قانونی طور پر اس کا جنگ لڑیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بحث کا آغاز کوئی کرنا چاہتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بحث شروع کرنے جا رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں اس کو منوان تسلیم کر دیا جائے، مجھے کوئی جواب نہیں دے گا، میرے اوپر کوئی تاریخی حوالے نہیں ڈالے گا، میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھتی ہیں بس وہی چیز ہے، اس کو وہی پر دفن کر دیا جائے، آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جواب دینے کی کوشش کی تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سے ہمیں سلیکٹیو ہسٹری، جھوٹی ہسٹری کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، سلیکٹیو ہسٹری ہمیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن پھر وہی نوجوان، بچوں کی حد تک تو یہ ٹھیک رہتا ہے، اسکول کے لیول تک بھی تو یہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور جامعات کے اندر جاتا ہے اور اپنے تئیں شعور کی منزلیں طے کرتا ہے اور مطالعہ شروع کرتا ہے تو وہاں پر وہ ان سلیکٹیو ہسٹری سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں دیکھتا ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں پھر سوال بھی کرتا ہے، اور جب آپ کوئی تاریخی بات کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر بھی کرتا ہے اور اس کے بالمقابل تاریخی حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اکثر اوقات دوست احباب یہی سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ گزشتہ واقعات ہے، گزشتہ حالات ہے، معاملات ہیں، اس کو وہی چھوڑ دیا جائے، ماضی کو کنگالنا، ماضی کو دوبارہ سے سامنے لانا، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے تاریخ کے بیانیہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تاریخ سے آپ گزشتہ جو واقعات ہوتے ہیں اس سے آپ حال کو بھی سدھار سکتے ہیں اور اس سے آپ مستقبل کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ کس سمت ہم نے جانا ہے اس کا آپ تعین کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے آپ ماضی کے اندر دہرائے گئے یا ماضی کے اندر ہوئے ان غلطیوں کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ صرف ان غلطیوں کا ادراک کر سکتے ہیں بلکہ اس کا حال کے حالات کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے حال کے اندر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی تھی، تاریخ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ان غلطیوں کے نتیجے میں کیا نتائج بھگتے ہیں، تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ غلطیاں دوبارہ دہرائیں گے تو آپ کن نتائج کا سامنا کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو تاریخ ہمیں سکھاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے حال کو درست اور اپنے حال کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اگر یہاں پر تاریخ کا ذکر کرنا ہے
پاکستان کے اندر تو صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اگر ہمیں اپنی تاریخ کا ذکر کرنا ہے تو صرف اسی لیے, اگر ہم نے اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور کاؤنٹر میں ہم نے تاریخی حوالے لانے ہیں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اپنے سیاسی بیانیوں کو بچا سکیں اور اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو جو گرایا جا رہا ہے یا اس کو ہٹایا جا رہا ہے یا اس کو منفی کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم بچا سکیں. اب شیخ مجیب الرحمان کا تذکرہ چلا ہے تو کچھ تاریخی حوالے ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہم صرف 1971 اور 70 کے ہنگام کو دیکھتے ہیں. اس کے سلسلے میں جو سارے واقعات ہوئے تھے اور اس کے سلسلے میں جو چھوٹے چھوٹے واقعات نے مل کر اتنے بڑے ہنگامے کو جنم دیا تھا, ہم اکثر اوقات اس کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. میں زیادہ آپ کو پیچھے نہیں لے کے جاتا, میں 70 اور 71 سے صرف 4 سال پیچھے آپ کو لے کر جا رہا ہوں, جب 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا ایک جلسے کے اندر. اب آپ ان 6 نکاتی ایجنڈے کو آپ دیکھیں تو اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ایک آدھ بات سے ہٹ کر جس پر ٹیبل ٹاک نہ ہو سکے, جس کے اوپر آپ بیٹھ کر مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت نہ کر سکے. پہلا پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک فیڈریشن ہوگی اور وہاں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی, اسی کے تحت کچھ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے اور وہاں پر جو قانون ساز بن کر آئیں گے وہ ایڈلٹ فرنچائز کے تحت آئیں گے. اور یہی چیزیں, یہی رویہ دنیا کے اندر عام ہے اور یہی دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا تھا اور یہی چیز ہے جس کا اعادہ ہم نے لاہور ریزولوشن کے اندر بھی کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر بیٹھ کر بات چیت نہ ہو سکے. دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ جو فیڈریشن ہوگی یا وفاق ہوگا تو اس کے پاس ڈیفنس اور فورن افیئرس کے اختیارات ہوں گے, باقی اختیارات فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس ہوں گے. تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر بات چیت نہ ہو سکے. تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے اپنے ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا اپنا نظام ہوگا اور یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کتنی ریونیو جو ہے وہ وفاق کو بھیجنی ہے. اور یہی چیز ہے جس کا رونا آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر رویا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہے یا ہماری آمدنی ہے اس پر پہلا حق ہمارا ہی ہونا چاہیے. پھر چوتھا نقطہ ان کا کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی اپنی کرنسیز ہوں گی, اپنے بینک ریزروز ہوں گے. اور یہ بات وہ تب اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے کچھ اکنامک کنسرنز تھے اور وہ اکنامک کنسرنز یہ تھے کہ ہمارے جو کیپٹل ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو ان کنسرنز کے اوپر بھی مل کر بیٹھ کر بات چیت ان کے ساتھ کی جا سکتی تھی. اسی طرح سے ان کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہماری اور آپ کی اپنی پیراملٹری فورسز ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہوں گے یا فورن کمپنیز یا فورن ارننگز ہوں گی وہ بھی ہماری اور آپ کی اپنی اپنی ہوگی. تو اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے جو اکنامک کنسرنز ہیں وہ ہمیں سامنے آتے ہیں. تو ان 6 نکات کے اندر 4 اور 5 نکات ایسے ہیں جو براہ راست اکانومی سے متعلق ہیں. تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ایسٹ پاکستان کے اندر اکانومی کا یا وہ ان کے جو کنسرنز تھے اکنامک ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے وہ کتنے زیادہ سنگین تھے جس کو ہم نے سیریس نہیں لیا. اور ہماری غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب انہوں نے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور جب ان کو رہا کرنے کی باری آئی تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور جو معاملات تھے وہ اب ہاتھ سے نکل چکے تھے اور کنٹرول کے اندر نہیں تھے. پھر اب یہ جو مختصر تاریخی حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب تک آپ اکنامک ایکسپلائٹیشن کریں گے تو آپ لوگوں کو اپنے خلاف پائیں گے. جب تک آپ لوگوں کے ریسورسز اور لوگوں کے ریونیوز کو اپنے لیے استعمال کریں گے اور اس میں ان کو حق نہیں دیں گے تب آپ ان کو اپنے سے دور پائیں گے, ان کو اپنے سے علیحدہ پائیں گے. پھر یہ تاریخی حوالہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات چیت کی جاتی ہے تو اس کو ٹیبل ٹاک کے اوپر حل کیا جانا چاہیے. جب آپ تشدد کا راستہ اپناتے ہیں, جب آپ گرفتاریوں کا راستہ اپناتے ہیں, جب آپ زندانوں کا راستہ اپناتے ہیں تو معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہی تاریخی حوالہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب عوام کسی شخص کو کوئی مینڈیٹ دے تو وہ مینڈیٹ اگر آپ کے ہاں جمہوریت ہے اور آپ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں تو وہ مینڈیٹ اس شخص کو حوالے کر دینا چاہیے, ورنہ اس ٹیریٹری کو دولخت ہونے میں کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے تاریخی حوالے لازمی ہیں. سیاسی منظرنامے کے اندر اس کے اوپر بحث بھی ہونی چاہیے لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں, صرف اس بات کے لیے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں, صرف اس بات کے لیے کہ ہم غلطیوں کا ادراک کر کے ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائے اور اپنے مستقبل کا بہتر مستقبل کا تعین کر سکیں.